کبھی رات کو سب کچھ خاموش ہو جائے اور تمہارا موبائل تمہارے ہاتھ میں ہو تو تمہارے دل سے صرف ایک ہی سوال اٹھے کہ آخر میں کر کیا رہا ہوں؟ پہلے پڑھائی، پھر نوکری، پھر پیسہ، پھر ذمہ داریاں، اور پھر کیا بس یہی زندگی ہے؟ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ پوچھا ہے کہ میں اس دنیا میں آخر آیا کیوں ہوں؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ آپ زندگی گزار نہیں رہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا کیریئر، آپ کے خواب، آپ کی کامیابی اور آپ کی عبادت، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے اہم سوال، آج سے آپ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ جینا کیسے شروع کریں؟ لیکن اس ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کو سمجھنے کے بعد آپ کی جو کامیابی ہے اس کی ڈیفینیشن بدل سکتی ہے۔ کیونکہ آپ جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک ذریعہ ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں ہماری بنیاد کا جو اصل مقصد ہے وہ بتاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ اور میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہماری جو بنیاد ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا جو وجود ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور ہماری جو منزل ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو نوجوان ہے وہ آج بہت پریشان ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اپنے کیریئر کو لے کے پریشان ہے، وہ اپنی کمائی کو لے کے پریشان ہے، وہ اپنے بزنس کو لے کے پریشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اس میں پیسہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ کام کرو اس میں پیسہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام کرو اس میں عزت ہے، اس میں شہرت ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کماؤں، کہاں جاؤں، کتنا انویسٹ کروں، کیا کروں۔ اور سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی جو اچیومنٹ ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی گاڑی دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جو کمائی دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا بزنس دکھا رہا ہوتا ہے، اور پھر دل میں یہ ایک آواز تو پیدا ہوتی ہے کہ یہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، اور پھر لوگوں کی منزلیں، لوگوں کی شہرت دیکھتے دیکھتے انسان اپنی منزل اور اپنا مقصد کھو دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزارو جیسے تم ایک مسافر ہو۔ یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جہاں پہ ہم اپنی گاڑی دیکھتے ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں، اپنے اچیومنٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے۔ لیکن اگر دنیا منزل نہیں، دنیا ہمارا مقصد نہیں، تو پھر ہم پڑھیں کیوں، محنت کیوں کریں، کاروبار کیوں کریں، اپنا کیریئر کیوں بنائیں، اپنے خواب پورے کیوں کریں؟ اصل جواب تو اب شروع ہوتا ہے۔ یارو ذرا یاد کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، تو یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے سفر سے گزرے جس میں بچپن کی جدائی بھی تھی، غلامی بھی تھی، اور قید بھی تھی، آزمائش بھی تھی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جو بہت مشکل سفر تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، یعنی کہ قید میں تھے، اور دنیا کی نظر میں تو قید خانہ ایک کامیابی کی منزل تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی جو زندگی تھی وہاں بھی بے مقصد نہیں تھی۔ قید خانے میں دو نوجوان آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کی جو تعبیر وہ پوچھنے لگے، لیکن ان کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی طاقت کا استعمال کیا، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو علم عطا کیا گیا تھا ان کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت ان کو سنائی، اور انہیں بتایا کہ مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ الصمد جو واحد ہے، لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ غور کریں کہ وہ قید خانہ تھا لیکن مقصد زندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہاں بھی اللہ کے ساتھ مضبوط رہا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد انسان کو پتہ ہو تو پھر انسان دنیا میں جہاں بھی ہو، جس بھی آزمائش کا شکار ہو، کبھی مار نہیں کھاتا۔ لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ کئی سالوں تک قید میں رہے اور آزمائش کا شکار رہے، اور لیکن انہوں نے جو اپنی موجودہ حالت تھی ان کو اپنی شناخت نہیں بنایا، وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے اور دین کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے وہیں سے جہاں تھے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف
لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے اپنے مقصد کو نہیں بھولے تھے۔ پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ نعمت سے، اللہ کے حکم سے اس مقام تک پہنچے کہ جس پر ان کی صلاحیت، ان کی امانت اور ان کی حکمت لوگوں کے کام آئی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری زندگی کا آئینہ بھی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جائیں گے، یا آپ کہاں ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے۔ کچھ چیزیں سڈنلی بھی ہو جاتی ہیں زندگی میں، لیکن آپ وہاں پہ مستقل کر کیا رہے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں، سوال کریں کہ اگر آپ کی موجودہ زندگی آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہے تو کیا آپ پھر بھی اس مقام کو، اس جگہ کو اللہ کے لیے ایک مقصد بنا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں دنیا سے بھٹکنا نہیں سکھاتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں بھی تم اپنا حصہ مت بھولو۔ تمہیں تمہاری ذمہ داریوں کا احساس اسلام بھی دلاتا ہے کہ آخرت مقصد ہے، اسلام کی تبلیغ مقصد ہے، لیکن دنیا میں جو تمہاری جائز ذمہ داریاں ہیں وہ تم اپناؤ۔ انسان اکثر اپنا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑی کامیابی میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب میں ملینئر بنوں گا تب میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جب مجھے فیم ملے گی اس دنیا میں تب میری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جب میری شادی ہوگی تب میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ واٹ ایور، کوئی بھی بڑی وش یا کوئی خواہش ہو سکتی ہے جو بظاہر انسان کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن یارو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک منزل عبور کرنے کے بعد آپ کو دوسری منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ اب کیا، کیونکہ انسان اپنی کامیابی اور اپنے مقصد کو کسی چیز میں تلاش کرتا ہے، کسی ڈائریکشن میں نہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ تم دنیا کی نظر میں سب سے بڑے انسان ہو، عہدے دار ہو، مالدار ہو۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی نظر میں کتنے بڑے ہو، کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج بھی تمہارا جو ویژن ہے، تمہارا جو پرپس ہے، تمہارا جو نظریہ ہے وہ قائم ہے۔